بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سردی اپنے عروج پر ہے اور دسمبر آیا اور جانے کو ہے، اور سردی نے اپنا عروج اور زور دکھانا دونوں شروع کیے اور ہر طرف ایک سردی کا سماع، اور اس موقع پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں احساس کرنا چاہیے اپنے ارد گرد معاشرے میں اور رہنے والے لوگوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، خاص طور پر آپ کے جو محلے میں غریب غربا ہیں، اور اسی طرح آپ کے محلے کے جو امام ہیں، اور اسی طرح آپ کے قریب جو مدرسہ ہے وہاں پہ پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ، اور اسی طرح جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس میں رہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کے ملازمین ہیں یا جو آپ سے جونیئر ہیں یا پھر آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ ان سب کا خیال رکھیں، ان کے لیے جتنا ہو سکے انہیں فراخی دیں، اور سردیوں کی جو چیزیں ہیں ضروریات کی وہ ان کو مہیا کریں۔ ہمارے ہاں ہم اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز تو خرید لیتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک نارمل چیز بھی نہیں خرید سکتے۔ دیکھیں، ایک آدمی بتا رہا تھا کہ رمضان کے 4 جمعے ہیں اور 5ویں عید کا دن ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے 4 جمعے جو رمضان میں پڑھنے ہیں اس کے لیے میں نے 4 سوٹ سلوا لیے، اور عید چونکہ 3 دن ہوتی ہے اور 3 سوٹ میں نے عید کے لیے بھی سلوا لیے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحب، اتنا تو آپ نے کر لیا، کیا آپ کے پڑوس کے اندر رہنے والا غریب شخص، اس کے لیے آپ نے 1 سوٹ بھی سلوایا ہے؟ تو اس میں جواب اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہی صورتحال اور کنڈیشن سیم ہماری بھی ہے۔ ہم اپنے محلے کے امام کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کسی طور پر تیار نہیں ہوتے۔ بیچارہ امام سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے اگر وہ نہیں بولتے تو آپ کو ان کا احساس کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کے وہ رشتہ دار جو آپ سے مال میں کم ہے، اور اسی طرح آپ کے وہ پڑوسی جو آپ سے مال میں کم ہے اور ضرورت مند بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ یہ ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے ہاں اول تو کسی کو کچھ دیا نہیں جاتا، اور جب کسی کو کچھ دیا جاتا ہے تو اس وقت ہم اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور ہم دینے والے ہیں، اور یہ بیچارہ کمزور، ہم اس کو دے رہے ہیں۔ تو اس احساس کو اور اس فیلنگ کو ختم کرنے کے لیے آپ صدقے کے بجائے ہدیہ دیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہدیہ دیا کرو، ہدیہ سے محبت بڑھتی ہے، اور ہدیہ جانبین سے لینا اور دینا بہتر ہے۔ تو اس لیے ان سردیوں کے اندر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے ان لوگوں کا بھی حق نکالیں جو کہ ضرورت مند ہیں، وہ چاہے آپ کے گھر والوں کی صورت میں ہو، آپ کی اولاد کی صورت میں ہو، آپ کے پڑوسی اور رشتہ دار کی صورت میں ہو، یا پھر آپ کے محلے کے امام اور آپ کے قریب مدرسے کے استاد اور طالب علم ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے دینے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ جب کسی کی زندگی کو خوش کریں گے تو اللہ پاک آپ کو خوش کر دے گا۔ دیکھیں، ہمارا قرآن مجید ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جب ہم کسی ایک شخص کی جان بچاتے ہیں تو وہ ایک شخص کی جان نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اسی طرح اگر ہم آج کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بھلا کریں گے، اس کے دل سے نکلنے والی دعا اور آپ کے لیے دنیا آخرت میں مفید ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک نہایت ہی اہم موقع ہے اپنے اللہ کو خوش کرنے کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا، اور اسی طرح اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا۔ دیکھیں، صحابہ کرام کی ایک صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان کے اوپر فوقیت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، یعنی ان کی اپنی ضرورت بھی ہوتی ہے، ان کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اس بھائی کو جو ان سے زیادہ خواہش مند اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔
تو ہمیں اپنے صحابہ کرام کے طرز کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہوئے اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ جو کہا سنا اللہ اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں ایک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو۔